حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں دجال کے قتل کی کیفیت سے متعلق حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جب سے اللہ تعالیٰ نے اولاد آدم کو پیدا کیا ہے اس وقت سے دنیا میں کوئی فتنہ دجال کے فتنے سے بڑا نہیں ہوا ہے، اور اللہ رب العزت نے کوئی نبی ایسا مبعوث نہیں فرمایا جس نے اپنی امت کو فتنہ دجال سے خبردار نہ فرمایا ہو، ڈرایا نہ ہو۔ میں چونکہ آخری نبی ہوں اور تم بہترین امت ہو، اس لیے وہ لامحالہ تمہارے درمیان ہی نمودار ہوگا۔ مکہ اور مدینہ کو چھوڑ کر زمین کا کوئی خطہ ایسا باقی نہیں رہے گا جہاں دجال نہ پہنچے اور جس پر اس کا ظہور نہ ہو۔ البتہ جس در سے بھی وہ مکہ یا مدینہ آنا چاہے گا، فرشتے ننگی تلواریں لیے اس کے سامنے آ جائیں گے اور وہ آگے بڑھنے کی جرت نہیں کر سکے گا۔ تو اس طرح وہ کھاری زمین کے کنارے سرخ ٹیلے کے پاس پڑاؤ ڈال دے گا۔ اس وقت مدینہ طیبہ میں 3 مرتبہ زلزلہ آئے گا، جس کی وجہ سے ہر منافق مرد اور عورت مدینہ طیبہ سے نکل کر دجال سے جا ملیں گے۔ ان زلزلوں کے ذریعے مدینہ طیبہ گندگی یعنی منافقوں کو اپنے سے اسی طرح دور کر دے گا جس طرح بھٹی لوہے کا زنگ دور کر دیتی ہے۔ اسی لیے اس دن کو یوم الخلاص یعنی چھٹکارے کا دن کہا جائے گا۔ یہ حالات سن کر شریک رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عرب اس زمانے میں کہاں ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عرب اس زمانے میں تھوڑے ہوں گے اور ان میں سے اکثر بیت المقدس میں ایک صالح امام پیشوا کے ماتحت ہوں گے۔ ایک دن یہ واقعہ ہوگا کہ ان کا امام صبح کی نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھا ہی ہوگا کہ ان میں حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نازل ہو جائیں گے۔ چنانچہ امام پیچھے ہٹے گا تاکہ نماز پڑھانے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کو آگے کرے، مگر عیسیٰ علیہ السلام اس کے کاندھوں پر اپنا ہاتھ رکھ کر فرمائیں گے، آگے بڑھو اور نماز پڑھاؤ، کیونکہ نماز کی اقامت تمہارے لیے ہی ہوئی ہے، لہٰذا اس وقت مسلمانوں کو انہی کا امام نماز پڑھائے گا۔ جب امام نماز پڑھا کر فارغ ہو جائے گا تو عیسیٰ علیہ السلام قلعے والوں سے فرمائیں گے کہ دروازہ کھولو۔ دروازہ کھول دیا جائے گا، اس دروازے کے پیچھے دجال موجود ہوگا۔ جب دجال عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھے گا تو اس طرح گھلنے لگے گا جیسے نمک پانی میں گھلتا ہے، پھر وہ بھاگ کھڑا ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام اس سے فرمائیں گے کہ میری ایک ایسی ضرب تیرے لیے مقدر ہو چکی ہے جس سے تو بچ نہیں سکتا۔ چنانچہ وہ اسے لد کے مشرقی دروازے پر پکڑ لیں گے اور قتل کر ڈالیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید فرمایا کہ اور عیسیٰ علیہ السلام میری امت میں ایک عادل حاکم اور منصف امام ہوں گے، صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے اور بطور احسان غیر مسلم شہریوں سے ریاستی حفاظت کا ٹیکس جو عسکری خدمات سے استثناء کی صورت میں وصول کیا جاتا ہے اسے معاف کر دیں گے، اور زکوٰۃ کی وصولی بھی بند کر دیں گے۔ نہ بکری کی زکوٰۃ وصول کی جائے گی نہ اونٹ کی، کیونکہ سب مالدار ہوں گے اور زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ لوگوں کے دلوں سے بغض و عداوت ختم ہو جائے گی اور ہر زہریلے جانور کا زہر نکال کر ختم کر دیا جائے گا، حتیٰ کہ چھوٹا بچہ اپنے ہاتھ سانپ کے منہ میں دے دے گا تو سانپ اسے کوئی گزند نہیں پہنچائے گا۔ چھوٹی بچی شیر کو بھگائے گی تو وہ اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ بکریوں کے ریوڑ میں بھیڑیا اس طرح رہے گا جیسے ان کی حفاظت کرنے والا کتا ہوتا ہے۔ زمین امن و امان سے ایسے بھر جائے گی جیسے برتن پانی سے بھر جاتا ہے، اور سب لوگوں کا کلمہ ایک ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت کے سوا کسی کی عبادت نہیں کی جائے گی۔ احمد یار خان نعیمی نے لکھا ہے کہ پہلے عیسیٰ علیہ السلام کی سانس میں
मुर्दे जिंदा करने की तासीर थी। अब जो आएंगे तो उनकी सांस में जिंदा काफिरों को मुर्दा करने की तासीर होगी। जहाँ तक आपकी निगाह पहुँचेगी वहाँ तक आपकी सांस पहुँचेगी और वहाँ तक के कुफार मर जाएंगे। दज्जाल आपकी सांस की या निगाह की तासीर से घुलने लगेगा, मगर आप जल्दी से उस तक पहुंचकर उसे कत्ल करेंगे, और जो लोग उसको खुदा मान चुके थे उन्हें उस मरदूद का खून दिखाएंगे कि लो तुम्हारा खुदा मारा गया है, ये है इसका खून। दज्जाल फ़लस्तीन या शाम में मारा जाएगा। बाज़ शारहीन ने फरमाया कि अव्वलन दज्जाल बैतुल मुक़द्दस का मुहासरा करेगा, आपको देखकर शाम की तरफ भागेगा, शाम के आगाज़ में शुरू में और फ़लस्तीन के आखिरी किनारे पर वो मारा जाएगा। दज्जाल की हकीकत से मुताल्लिक़ हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दज्जाल उस वक्त निकलेगा जब दीन मुज़तरब और ज़ईफ़ हो जाएगा, दीन का इल्म पीठ मोड़ लेगा, यानी लोग कुरान और हदीस की तहसील को छोड़कर दुनिया कमाने की फ़िक्र में गर्क हो जाएंगे। 40 रात दिन ज़मीन पर वो सियाहत करेगा, उसका एक दिन एक साल का होगा, फिर उसके बाद फिर एक दिन एक महीने का, फिर एक दिन एक हफ्ते का, और बाकी अय्याम अपने मामूल के मुताबिक आ जाएंगे। दज्जाल गधे पर सवार होगा, उसके दोनों कानों के दरमियान फासला 40 कलादे होगा, बस वो लोगों से कहेगा कि मैं तुम्हारा रब हूँ। और दज्जाल फरमाया कि काना होगा, लेकिन बेशक तुम्हारा रब काना नहीं है। दज्जाल की दोनों आँखों के दरमियान काफ फे रे यानी कुफ्र लिखा होगा, उसको हर मोमिन पढ़ लेगा, चाहे वो पढ़ा हुआ हो या अनपढ़ हो। दज्जाल पानी के हर घाट पर आएगा, मगर मक्का और मदीना में दाखिल नहीं हो सकेगा, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दज्जाल का वहाँ पर आना हराम कर दिया है। मक्का और मदीना के दरवाज़ों पर फरिश्ते खड़े हुए पहरा दे रहे होंगे। दज्जाल के साथ रोटी का एक पहाड़ होगा और लोग सख्त मुश्किल में होंगे सिवाय दज्जाल के पैरोकारों के, और दज्जाल के साथ 2 नहरें भी होंगी, और मैं दज्जाल से ज़्यादा सरकार ने फरमाया उन दोनों नहरों की हकीकत के बारे में जानता हूँ। एक नहर को दज्जाल जन्नत कहेगा और दूसरी नहर को आग। जिस नहर को वो जन्नत बतलाएगा वो दर हकीकत जहन्नुम होगी, और जो शख्स उसकी बतलाई हुई जहन्नुम में दाखिल कर दिया गया दरअसल वो जन्नत होगी। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दज्जाल के हमरा शयातीन भी भेजेगा, वो लोगों से बातें करेगा, उसके हमरा बहुत बड़ी आजमाइश होगी। दज्जाल जब आसमान को हुक्म करेगा बारिश का तो उसी वक्त बारिश हो जाएगी, जिसको लोग देखेंगे। दज्जाल एक शख्स को कत्ल करेगा, फिर उसी शख्स को तमाम लोगों के सामने दोबारा जिंदा करेगा। कोई शख्स भी दज्जाल पर गलबा हासिल नहीं कर सकेगा। दज्जाल लईन कहेगा कि ऐ लोगो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अलावा क्या ये काम और भी कोई कर सकता है? आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फिर इरशाद फरमाया कि तमाम मुसलमान शाम में जबलुल दुखान की तरफ फरार हो जाएंगे। दज्जाल यहाँ आकर भी मुसलमानों का मुहासरा कर लेगा और बहुत सख्त मुहासरा करेगा, और शदीद तरीन मुश्किलात के बायस मुसलमानों का उस वक्त बुरा हाल होगा। फिर ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम फजर के वक्त नाजिल होंगे। वो कहेंगे, लोगों तुम्हें क्या चीज़ माने है कि तुम इस कज़्ज़ाब खबीस की तरह लड़ने के लिए क्यों नहीं निकलते? मुसलमान कहेंगे, ये शख्स तो जिन है। बस मुसलमान ईसा अलैहिस्सलाम के हमराह चलेंगे और उसे कत्ल कर देंगे। यहाँ तक कि दरख्त और पत्थर भी उस वक्त पुकारते होंगे कि ए रूहुल्लाह, ये यहूदी है। ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम दज्जाल के तमाम साथियों को भी कत्ल कर देंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मज़ीद इरशाद फरमाया कि लोगों के दिलों से उस वक्त बुग़्ज़ व अदावत ख़त्म कर दी जाएगी और हर जहरीले जानवर का जहर निकाल दिया जाएगा। हत्ता कि छोटा बच्चा अपना हाथ सांप के मुंह में दे देगा तो सांप उसे कोई गुज़ंद नहीं पहुंचाएगा। छोटी बच्ची शेर को भगाएगी
تو وہ اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ بکریوں کے ریوڑ میں بھیڑیا اس طرح رہے گا جیسے ان کی حفاظت کرنے والا کتا ہو۔ زمین امن و امان سے ایسے بھر جائے گی جیسے برتن پانی سے بھر جاتا ہے، اور سب لوگوں کا کلمہ ایک ہو جائے گا، اللہ رب العزت کے سوا کسی کی عبادت نہیں کی جائے گی۔ ناظرین کرام، نزول عیسیٰ علیہ السلام کے وقت امن و امان کی صورتحال سے متعلق ایک اور روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عیسیٰ ابن مریم حاکم اور عادل بن کر نازل ہوں گے، صلیب کو آپ توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، مسلح لوٹا دیں گے، تلواریں کند ہو جائیں گی، ہر زہر آلود چیز کا زہر ختم کر دیا جائے گا، آسمان اپنا رزق اتارے گا، زمین اپنی نباتات اگائے گی، حتیٰ کہ بھیڑیا بکریوں کے ساتھ چلے گا مگر انہیں نقصان نہیں پہنچائے گا، شیر گائے کے ساتھ چڑھے گا مگر اسے نقصان نہیں پہنچائے گا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ جوان اونٹنی کو چھوڑ دیا جائے گا مگر اسے حاصل کرنے کی کوشش کوئی نہیں کرے گا۔ اس وقت کینہ، حسد اور بغض ختم کر دیا جائے گا اور مال کی دعوت دی جائے گی مگر اسے قبول کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید ارشاد فرمایا کہ ہر زہریلے جانور کا زہر نکال دیا جائے گا، حتیٰ کہ چھوٹا بچہ اپنا ہاتھ سانپ کے منہ میں دے گا تو سانپ اسے کوئی گزند نہیں پہنچائے گا، چھوٹی بچی شیر کو بھگائے گی تو وہ اسے کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ بکریوں کے ریوڑ میں بھیڑیا اس طرح رہے گا جیسے ان کی حفاظت کرنے والا کوئی کتا ہوتا ہے، زمین امن و امان سے ایسے بھر جائے گی جیسے برتن پانی سے بھر جاتا ہے، اور سب لوگوں کا کلمہ ایک ہی ہو جائے گا، بس اللہ رب العزت کے سوا کسی کی اس وقت عبادت نہیں کی جائے گی۔ ناظرین کرام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے روضہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حاضری کے بارے میں ایک حدیث پاک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری ابو القاسم کی جان ہے، عیسیٰ علیہ السلام ضرور ایک عادل امام اور منصف حکمران کے طور پر نازل ہوں گے، وہ ضرور بالضرور صلیب کو توڑ دیں گے اور خنزیر کو قتل کریں گے، آپس کی دشمنیاں ختم کروا دیں گے، حسد اور بغض کو ختم کریں گے، یقیناً ان پر مال پیش کیا جائے گا مگر وہ اسے قبول نہیں کریں گے۔ حدیث پاک کے آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پھر اگر وہ میری قبر کے پاس کھڑے ہو کر یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ کر ندا دیں گے تو میں ضرور انہیں جواب دوں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ عیسیٰ ابن مریم مکے اور مدینے کے درمیان ایک مقام روحا کے راستے پر حج یا عمرہ دونوں کا تلبیہ ضرور پڑھیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام پیغام محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ اگر میری عمر لمبی ہوئی تو میں عیسیٰ ابن مریم سے ملاقات کروں گا، اور اگر مجھے موت نے آ لیا تو تم میں سے جو شخص ان سے ملاقات کرے وہ میری طرف سے انہیں سلام کہے۔ امام حاکم اور ابن عساکر نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور پانے والوں تک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا پیغام ان الفاظ میں روایت کی صورت میں پہنچایا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے میرے بھتیجو، اگر تم انہیں دیکھو تو ان سے عرض کرنا ابو ہریرہ نے آپ کو سلام بھیجا ہے۔ صحیح مسلم میں حضرت نواس بن سمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نزول حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر تا قیام قیامت کے ادوار کے احوال سے متعلق ایک
روایت مروی ہے۔ ایک صبح رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا ذکر فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابھی یہ اسی قسم کے حال میں ہوگا کہ اللہ رب العزت مسیح ابن مریم علیہ السلام کو بھیج دے گا، جن کی تفصیل یہ ہے کہ وہ دمشق کے مشرقی جانب سفید مینار کے پاس آسمان سے اتریں گے۔ اس وقت وہ ہلکے زرد رنگ کی 2 چادروں میں ملبوس ہوں گے اور اپنے دونوں ہاتھ 2 فرشتوں کے بازوؤں پر رکھے ہوئے ہوں گے۔ جب سر جھکائیں گے تو اس سے پانی کے قطرات ٹپکیں گے، اور جب سر اٹھائیں گے تو اس سے ایسے قطرے گریں گے جو موتیوں کی طرح چمکدار اور سفید ہوں گے۔ آپ کے سانس کی خوشبو جو کافر بھی پائے گا اسی وقت مر جائے گا، اور آپ کے سانس کی خوشبو منتہائے نظر تک، جہاں تک نظر جاتی ہوگی وہاں تک پہنچے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو تلاش کریں گے حتیٰ کہ اسے لدغے دروازے پر پالیں گے اور اسے قتل کر ڈالیں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس وہ لوگ آئیں گے جن کو اللہ رب العزت نے دجال کے دھوکہ و فریب سے محفوظ رکھا ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے چہروں پر دست شفقت پھیریں گے اور انہیں جنت میں ان کے درجات عالیہ کی خوشخبری سنائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی حالت میں ہوں گے کہ اللہ رب العزت ان کی طرف وہی نازل فرمائے گا کہ میں نے اپنے کچھ ایسے بندوں کو نکالا ہے جن سے لڑنے کی طاقت کسی میں نہیں ہے، لہٰذا آپ میرے اہل ایمان بندوں کو اپنے ساتھ کوہ طور پر اکٹھا کر لیجئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایسا ہی کریں گے، اور اللہ رب العزت یاجوج ماجوج کو اتنی بڑی تعداد میں بھیجے گا کہ وہ ہر بلندی سے تیز رفتاری کے ساتھ پھسلتے ہوئے آئیں گے۔ جب ان کا پہلا حصہ بحیرہ طبرستان سے گزرے گا تو اس کا سارا پانی پی کر وہ لوگ ختم کر دیں گے، اور جب ان کا آخری حصہ وہاں سے گزرے گا تو وہ کہیں گے کہ یہاں کبھی پانی تھا یا نہیں تھا۔ اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی کوہ طور میں محصور ہو جائیں گے، اور اشیاء خورد و نوش کی قلت کے باعث یہ نوبت آن پہنچے گی کہ ان میں سے کسی ایک کے نزدیک ایک بیل کی سیری کو بھی تم میں سے کسی ایک کے 100 دینار یعنی 100 اشرفیوں سے بہتر سمجھا جائے گا۔ پھر اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اللہ رب العزت سے دعا کریں گے، تب اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کی گردنوں میں وبا کی صورت میں ایک کیڑا پیدا کر دے گا، اس سے وہ سب کے سب یک لخت ہلاک ہو جائیں گے۔ پھر اللہ رب العزت کے نبی عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی جبل طور سے زمین پر اتریں گے، مگر زمین پر ایک بالش بھر جگہ بھی یاجوج ماجوج کی لاشوں کی گندگی اور تعفن سے خالی نہیں ہوگی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے اصحاب اللہ رب العزت سے دعا کریں گے، جس کے نتیجے میں اللہ رب العزت ایسے بڑے بڑے پرندے بھیجے گا جن کی گردنیں بختی اونٹ کی گردنوں کی مانند ہوں گی، اور یہ پرندے ان کی لاشوں کو اٹھا کر جہاں اللہ رب العزت کا حکم ہوگا وہاں پھینک دیں گے۔ پھر اللہ رب العزت ایسی بارش برسائے گا کہ جو زمین کو ہر طرح کے میل کچیل سے دھو کر صاف کر دے گی، اور ہر گھر وہ خواہ مٹی کا ہو یا چمڑے کا کوئی خیمہ، یعنی بارش مکانات والی بستیوں میں بھی ہوگی اور ان جنگلوں میں بھی جہاں خانہ بدوش خیموں میں رہتے ہیں، ان سب پر برستے ہوئے یہ بارش زمین کو دھو کر آئینے کی طرح صاف کر دے گی۔ پھر زمین سے اللہ رب العزت کا خطاب ہوگا کہ اپنی پیداوار اگاؤ اور اپنی برکت از سر نو ظاہر کرو۔ چنانچہ اس زمانے میں ایک انار اتنا بڑا ہوگا ناظرین کہ اسے آدمیوں کی ایک جماعت کھا سکے گی، اور اس کے چھلکے کے نیچے لوگ سایہ حاصل کیا کریں گے، اور دودھ میں اتنی برکت ہو جائے گی کہ دودھ دینے والی ایک اونٹنی لوگوں کی بہت بڑی جماعت کے لیے کافی ہو جایا کرے گی، اور دودھ دینے والی ایک گائے پورے قبیلے کے لیے کافی ہوگی، اور دودھ دینے والی ایک بکری پوری برادری کے لیے کافی ہوگی۔ لوگ اسی حال میں ہوں گے کہ اللہ رب العزت ایک خوشگوار ہوا بھیج دے گا جو ان کے بغلوں کے زیریں حصے میں اثر انداز ہو کر ہر مومن اور مسلمان کی روح قبض کر لینے کا سبب بنے گی، اور دنیا میں صرف بدترین لوگ
باقی رہ جائیں گے جو گدھوں کی طرح کھلم کھلا زنا کیا کریں گے، چنانچہ انہی بدترین لوگوں پر پھر قیامت آئے گی۔ دین اسلام کے مختلف امور سے آگہی کے لیے ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کیجئے۔